نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے 44ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 217 سے 220 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شبانہ جب بستر پر لیٹتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر ان پر دم فرماتے اور سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ جاتا تھا پھیر لیا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ ایسے ہی کرتے، سر سے ابتدا فرماتے اور پھر منہ اور بدن کا اگلا حصہ، پھر بقیہ بدن پر۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سونے کے وقت مختلف دعائیں پڑھنا بھی ثابت ہے اور کلام اللہ کی مختلف صورتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی صورت سوتے ہوئے پڑھے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ محافظ اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے جو جاگنے کے وقت تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 صورتوں کا پڑھنا حدیث بالا میں وارد ہے۔ اس کے علاوہ مسبحات یعنی ان صورتوں کا پڑھنا جو سبح، یسبح، سبحان سے شروع ہوتی ہیں وارد ہیں۔ نیز الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی کا ہمیشہ پڑھنا وارد ہے۔ نیز آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخر 2 آیتوں کا پڑھنا بھی وارد ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو۔ ان کے علاوہ بہت سی دعائیں پڑھنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 4 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سوئے اور خراٹے لینے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب سوتے تو خراٹے لیتے تھے۔ پس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر تیاری نماز کی اطلاع دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی، وضو نہیں کیا۔ اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔ فائدہ: انبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نیند ناقے سے وضو نہیں ہوتی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا، اور اس کی وجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ سونے کی حالت میں انبیاء علیہ السلام کی آنکھ سوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا، وہ جاگتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے کہ شیطان کے اثر سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ قصہ جس کی طرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی خالہ کے گھر سونے کے متعلق ہے، جو آئندہ باب کی 5ویں حدیث میں مفصل مذکور ہے۔ اس باب سے اس کو کچھ تعلق نہیں تھا، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختصاراً ترک کر دیا۔ حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 5 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے: تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہیں، جس نے شکم سیر فرمایا اور سیراب کیا اور ہماری مہمات کے لیے خود کفایت فرمائی اور سونے کے لیے ٹھکانہ مرحمت فرمایا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہ کوئی کفایت کرنے والا نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ فائدہ: چونکہ عادت اللہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ جل جلالہ و عم نوالہ پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، حق تعالی شانہ بھی اس کے کاموں کو غیب سے پورا فرماتے ہیں۔ خدا خود میرے سامان است، خدا خود میر سامان است، ارباب توکل را۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مضمون اعلیٰ وجہ الاتم ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے وہاں کفایت بھی اعلیٰ وجہ الاتم ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو شخص جتنا زیادہ بھروسہ اللہ جل جلالہ پر کرتا ہے، اتنا ہی حق تعالی شانہ کی طرف سے اس کی اعانت ہوتی ہے۔ متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے یہ مضمون وارد ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جس شخص کو فاقہ پہنچے اور وہ لوگوں سے اس کے ازالہ کی درخواست کرے تو اس کی حاجت پوری نہیں کی جاتی، اور اگر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرے تو بہت جلد کسی نہ کسی طرح سے اس کی ضرورت پوری کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدمی کے بچے، اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے تو میں تیری ضرورتوں کو پورا کروں اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں، ورنہ تیرے دل کو تفکرات سے بھر دوں گا
اور ضرورتیں پوری نہ ہونے دوں گا۔ جو لوگ دینی کاموں میں مشغول ہونے کے لیے ضروریات سے فراغت کا انتظار دیکھا کرتے ہیں، وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ ضروریات سے فراغت کا راستہ ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اس کے کاموں میں مشغول ہونا ہے۔ حدیث بالا میں جو دعا نقل کی گئی ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اپنی حالت میں شکر کرنا ضروری ہے کہ زیادتی انعام کا ذریعہ ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں اپنے احسانات میں اضافہ کروں گا۔ اور اس طرف متوجہ فرمایا کہ اپنے سے کم تر کے حالات کی طرف بھی غور کرنا چاہیے تاکہ شکر دل سے نکلے۔ آدمی کتنے ہی دنیا میں ایسے ہیں جن کو کھانا میسر نہیں، فاقہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹھکانہ نصیب نہیں، بے ٹھکانے گزر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی حامی و مددگار نہیں جو مصائب میں کوئی اعانت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں جس نے سب کچھ عطا فرما رکھا ہے۔ حدیث نمبر 6 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں رات کو چلنے کے بعد اگر اخیر شب میں کچھ سویرے کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو دائیں کروٹ پر لیٹ کر آرام فرماتے، اور اگر صبح کے قریب ٹھہرنا ہوتا تو اپنا دایاں بازو کھڑا کرتے اور ہاتھ پر سر رکھ کر آرام فرما لیتے۔ فائدہ: مقصود یہ ہے کہ اگر وقت وسیع ہوتا تو لیٹ کر سو جاتے اور عادت شریفہ دائیں کروٹ پر لیٹنے کی تھی، لیکن اگر وقت قلیل ہوتا تو پھر ہاتھ پر ٹیک لگا کر تھوڑی دیر آرام فرما لیتے۔ ایسے وقت میں بالکل لیٹ کر آرام نہ فرماتے تھے کہ نیند گہری آ جائے اور نماز فوت ہو جائے، بلکہ کوہنی پر ٹیک لگا کر سر مبارک کو ہاتھ پر رکھ کر تھوڑا سا آرام کر لیتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔